تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ نجم کا دوسرا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اپنی سابقہ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے دوسرے رکوع کا لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ان کو، الا من بعد، مگر بعد اس کے، ان یأذن اللہ، کہ اللہ تعالی اجازت دے دے، لمن یشاء، جن کے لیے چاہے، ویرضی، اور جن کے لیے پسند فرمائے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، لیسمون الملائکۃ، البتہ وہ فرشتوں کا نام رکھتے ہیں، تسمیۃ الانثی، عورتوں والا نام، وما لہم بہ من علم، اور ان کو اس کا کوئی بھی علم نہیں، ان یتبعون الا الظن، وہ اتباع پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی کام نہیں دیتا۔ فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، پس تو اعراض کر اس شخص سے جو روگردانی کرتا ہے، عن ذکرنا، ہماری نصیحت سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ارادہ نہیں کرتا مگر صرف دنیا کی زندگی کا، ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ، یہ ان کی انتہا ہے، من العلم، علم کی، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس کو جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے، وہو عالم، اور وہ خوب جانتا ہے، بمن اہتدی، اس کو جو ہدایت پر ہے۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے اچھائی کے ساتھ۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، وَالْفَوَاحِشَ، اور بے حیائی سے، إِلَّا اللَّمَمْ، مگر کچھ آلودگی۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے، کشادہ مغفرت والا ہے، هو عالم بکم، وہ خوب جانتا ہے تم کو، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے، واذ انتم اجنۃ، اور جب تم جنین تھے، بچے تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، فلا تزکوا انفسکم، پس تم اپنی ذات کا، اپنے نفس کو پاک مت بتلاؤ، هو عالم بمن اتقی، وہ خوب جانتا ہے اس کو جو پرہیزگار ہے۔ یہاں پہ سورہ نجم کا دوسرا رکوع مکمل ہوا اور اس کی 32 آیتیں یہاں پر تام ہو گئی۔ سورہ نجم کے پہلے رکوع میں مشرکین کے 3 بڑے بت، لات، منات اور عزیٰ، ان کی الوہیت کی نفی تھی کہ یہ الہ نہیں ہیں، اور جو لوگ ان کو الہ مانتے ہیں ان کی بے عقلی اور ان کی جہالت کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، فرشتوں کا بیان ہے کہ فرشتے جن کو یہ مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہماری سفارش کرے گی، ہماری شفاعت کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں
یہ فرشتے یہ تمہارے ان معبودوں سے بتوں سے کروڑوں لاکھوں درجوں جو ہے بہتر اور اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ فرشتے ہرگز کسی شخص کی سفارش نہیں کر سکتے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو جب اعلیٰ مخلوق وہ کسی کو فائدہ دینے میں صرف دعا کر سکتی ہے، اور وہ بھی صرف انہی کے لیے دعا کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے دے۔ تو جب بڑی مخلوق کا یہ حال ہے تو تمہاری بے جان مورتیاں، تمہارے بے جان معبود، ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ لہذا ان سے شفاعت کی امیدیں رکھنا اور ان لوگوں کے متعلق یہ آرزویں رکھنا کہ ہماری سفارش کریں گے اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، یہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ سورہ یونس کے اندر ان لوگوں کا نظریہ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ بیان کیا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور جو وجہ بیان کرتے تھے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، اور یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر کے ہمیں تکلیفوں سے بچاتے ہیں اور ہمیں راحت پہنچاتے ہیں۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے جس میں ان کا یہ عقیدہ شفاعت مذکور ہے۔ تو یہ شفاعت تو بت کرتے بھی نہیں ہیں، جو شفاعت کرنے والے ہیں، سفارش کرنے والے ہی جماعت ہے فرشتوں کی، وہ بھی سفارش صرف ان کے حق میں کرتے ہیں کہ جن کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے، اور اللہ کی اجازت جو ہے وہ صرف اور صرف اہل ایمان کے متعلق ہے، کافروں کے متعلق سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورہ توبہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، نبی کے لیے جائز نہیں ہے اور مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، ان کے لیے دعائیں مانگے۔ تو بہرحال یہ فرشتے جو ہے کسی کافر کے لیے دعائیں نہیں کرتے ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں تو صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے کرتے ہیں، اور ان کی اس دعاؤں کو ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر بھی، اور سورہ فاطر کے اندر بھی، اور سورہ مومن کے اندر اور سورہ زمر کے اندر۔ سورہ زمر کے اندر، سورہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کی دعا نقل کی ہے حاملین عرش کی، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ یہ حاملین عرش فرشتے اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ اے اللہ ان اہل ایمان کی مغفرت فرما، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم۔ وقهم السیئات، ان کو دنیاوی تکلیفوں سے بھی بچا، برائیوں سے بچا، اور قیامت کی تکلیفوں سے بھی بچا۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جو شخص قیامت کے دن کی تکلیفوں سے بچا تو بالتحقیق اللہ نے اس کو رحم کیا، وذلک الفوز العظیم۔ تو یہ آیت نمبر 9 تک، 8 اور 9، 7، 8 اور 9، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی ان دعاؤں کو ذکر کیا ہے جو کہ اہل ایمان کے لیے ہے۔ تو یہ فرشتے دعا کر سکتے ہیں، صرف اور صرف دعا کر سکتے ہیں، اور دعا بھی اہل ایمان کے لیے۔ کم یہاں پر خبریہ ہے، کثرت کے لیے، یعنی بہت سارے، بہت کثیر تعداد۔ تو تمہارے جو بت ہیں تو گنتی کے چند ہیں، جیسے اوپر ذکر کیا 3 بت ہیں، لات، منات اور عزیٰ، جو بڑے ان کے الہ ہے اور بڑے جو ہے ان کے خدا ہے، وہ 3 ہیں، اور یہ فرشتے اربوں کی تعداد میں ہیں، خربوں کی تعداد میں ہیں، کم، بہت ہی کثیر تعداد میں۔ مم ملکن، ملک فرشتے، فلک ملک فرشتے،
اس لفظ کے اندر خود ان کی عظمت شان کا بیان ہے کہ یہ پتھر سے بنے ہوئے معبود نہیں ہیں، فرشتے ہیں جو نور سے اللہ نے پیدا کی، فی السماوات، اور یہ زمین کے رہائشی بھی نہیں ہیں، یہ رہتے ہیں آسمانوں کے اندر، یہ مزید ان کی علو شان۔ لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو بہت بڑی تعداد میں ہیں، فرشتے ہیں، آسمانوں کے رہائشی ہیں، بلندی کے اندر ہیں، لیکن ان تمام صفات کے باوجود ان کی درخواست، ان کی سفارش کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو تمہارے جھوٹے خدا جو ہے وہ تو سفارش کرنے کا بھی حق نہیں رکھتے ہیں، چاہے جائے کہ کسی کو فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے۔ یہ بیچارے فرشتے جو ہے یہ تو سفارش تو کرتے ہیں، لیکن ان کی سفارش بھی ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتی ہے، ہر وقت فائدہ نہیں دیتی ہے، ہر ایک شخص کو فائدہ نہیں دیتی۔ الا من بعد ان یاذن اللہ، ان کی سفارش فائدہ اس وقت دیتی ہے جب اللہ کی اجازت ہوتی ہے۔ لمن یشاء ویرضیٰ، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اور جس کے لیے اللہ پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ سفارش پسند فرماتے ہیں اہل ایمان کے لیے، اس لیے کہ کفر جو ہے اللہ تبارک و تعالی کو کفر وہ پسند نہیں ہے۔ جیسے سورہ زمر کے اندر اللہ تعالی نے بتلایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرَ، اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے کہ اس کے بندے جو ہے وہ کفر کرے۔ اسی طرح آیت الکرسی میں ہم پڑھتے رہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے حضور میں، ہاں مگر جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی چاہے اور جب اللہ چاہے گا۔ تو اللہ تعالی نے چاہا ہے اور پسند کیا ہے اہل ایمان کے لیے، تو تمہارے بت تو کسی کو فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، فائدہ نقصان تو دور کی بات ہے، کسی کے لیے سفارش اور درخواست تک بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے بالمقابل وہ جماعت جو بڑی تعداد کے اندر ہے، نور سے بنی ہوئی ہے، آسمانوں کے اندر رہتی ہے، اللہ کے مقربین ہیں، وہ بھی سفارش کرنے کا حق رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ حق نہیں رکھتے کہ ہر ایک کے لیے سفارش اور دعا کرے۔ وہ بھی حق جو ہے ان کے لیے رکھتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے، باقی منوانا یہ بھی ان کا کام نہیں ہے۔ کس کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش قبول کرے، کس کے حق میں قبول نہ کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہاں ان کا کام زیادہ سے زیادہ دعا کرنا ہے، سفارش کرنا ہے، شفاعت کرنا ہے، باقی منوانا بھی فرشتوں کا کام نہیں ہے۔ تو نہ اپنی سفارش کے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ اپنی سفارش کو اللہ سے زبردستی منوا سکتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ ذہنی طور پر اتنے پسماندہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مادی زندگی کے اندر اس قدر محصور ہو جاتے ہیں کہ اس مادی زندگی سے ورے جو ایک روحانی زندگی ہے اور جو ایک حقیقی زندگی ہے ان کے متعلق یہ لوگ بالکل جاہل کے جاہل رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ تو ان کی ساری تگ و دو یہ دنیا کی زندگی، یہ آگ پانی مٹی ہوا اس سے بنی ہوئی چیز، یہ سیارے وغیرہ، انہی تک ان کی علم اور ان کی دوڑ، ان کی جو ہے کوششیں اور ان کی پوری جد و جہد انہی تک محدود رہتی ہے۔ تو باقی اس سے ورے جو حقیقی ایک زندگی ہے جس کو یہ مانتے نہیں ہیں، تو اس کے متعلق اگر کوئی نظریے بھی رکھتے ہیں تو ایسے نظریات رکھتے ہیں کہ جو عجائب گھر میں سجانے کے قابل ہوتے ہیں، یعنی اس قسم کے نظریات جو مضحکہ خیز نظریات ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فرشتوں کو لڑکیاں بنا دیا، عورتیں بنا دیا۔ اب ان کو کیسے پتہ لگا کہ فرشتے عورتیں ہیں؟ کیا انہوں نے فرشتے کو دیکھا ہے؟ فرشتوں کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام کو آپ علیہ السلام نے، جیسے ہم پہلے رکوع میں پڑھ چکے، صرف 2 مرتبہ اپنی اصلی حالت کے اندر دیکھا ہے۔
تو فرشتوں کو انہوں نے کیسے دیکھ لیا اور یہ فیصلہ کہاں سے کر دیا کہ یہ فرشتے عورتیں ہیں؟ اور پھر اس سے بڑھ کر جو ہے انہوں نے فرشتوں کے لیے جو نام منتخب کیے ہیں، ان کی روحانی زندگی کے اندر جہالت کی حد یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کے نام فرشتوں کے لیے پسند کیے ہیں اور عورتوں کے نام جو ہے وہ فرشتوں کے اوپر رکھے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے کہ جو آخرت کی زندگی کے منکر ہیں، اس مادی زندگی سے ورے دوسری زندگی کے منکر ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ پھر اس زندگی کے متعلق اسی قسم کے مضحک خیز عقائد رکھتے ہیں۔ تو لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، یہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں اور عورتوں والے نام رکھتے ہیں۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کو اس حقیقی زندگی کا، اس پردے سے پرے جو زندگی ہے، روحانی زندگی ہے، ان کو اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اس کے متعلق روحانی زندگی اور اس حقیقی زندگی کے متعلق اگر کچھ یہ باتیں کرتے بھی ہیں تو محض توہمات ہیں۔ یہاں پہ ظن سے مراد توہمات ہیں، خیالات ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ تو توہمات اور خیالات یہ جو ہے اس کی یہ لوگ پیروی کرتے ہیں، باقی ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور یہ بات تو پکی اور ٹھکی ہے کہ بے شک اس قسم کے خیالات علم کا فائدہ تو نہیں دیتے، اس قسم کے خیالات یہ حق چیز کا فائدہ نہیں دیتے ہیں۔ لا یغنی من الحق، یہ حق کا کام نہیں دیتے ہیں، شیئاً کچھ بھی۔ توہمات سے، خیالات سے، اپنی ذہن کی بنائی ہوئی افکار سے، سوچوں سے انسان جو ہے حق کو نہیں پا سکتا ہے۔ تو اس قسم کے توہمات اور خیالات جو ہے وہ حق کو ثابت نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي کا دوسرا معنی ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ بھی ہے کہ ظن جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کوئی کام نہیں دکھا سکتا۔ ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف توہمات ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو حق پر قائم ہے، دلیل پر قائم ہے، اس کی عقیدے کی بنیاد دلیل پر ہے، حق پر ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جس کے نظریات کی بنیاد جو ہے محض توہمات پر ہے اور خیالات پر ہے۔ تو ایسے توہمات اور خیالات یہ حق کے مقابلے میں کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں دے سکتے ہیں۔ فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، اس قسم کے لوگ جن کا دائرہ علم محدود ہوتا ہے اور جن کا دائرہ کار جو ہے صرف دنیا تک محدود ہے اور باقی کی زندگی کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور جب ان کو جن لوگوں نے وہ دنیا دیکھی ہے، مشاہدہ کیا ہے، ایک دو نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انبیاء ہے، اولیاء، ان کے متبعین، وہ اس کو خبر دیتے ہیں کہ وہ دنیا ہے، یہ ان کی پیروی نہیں کرتے، ان کی بات نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں ہمیں نہیں نظر آئی ہے، ہمیں چاند نہیں دکھائے تو چاند نہیں ہے، ہمیں جب سورج نہیں نظر آیا تو سورج نہیں ہے۔ بھائی آپ کمرے کے اندر بند بیٹھے ہو تو آپ کو چاند کیسے نظر آئے گا؟ آپ کے علاقے میں بادل ہے تو آپ کو چاند کیسے نظر آئے گا؟ آپ کے علاقے میں ابر ہے تو آپ کو سورج کیسے نظر آئے گا؟ آپ کی آنکھیں خراب ہے تو آپ کو سورج کیسے نظر آ سکتا ہے؟ آپ اندھے ہو تو آپ کو سورج۔ تو جو دیکھنے والا ہے انہوں نے دیکھی یہ چیزیں اور دیکھ کر ان چیزوں کی اطلاع دی ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے علم، جن کی ذہانت، جن کی فطانت، جن کے تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر پوری دنیا کا اتفاق ہے۔ تو جب ایسے لوگ اس قسم کے حقائق بتلاتے ہیں تو یہ ان کے اوپر یقین نہیں کرتے ہیں اور کہتے نہیں ہمیں جو اپنی محدود ہماری استعداد ہے اس کے اندر جو ہمیں یہ چیز دکھائی جائے تب ہم مانیں گے۔ تو اس قسم کے ضدی لوگوں سے آپ اعراض کریں۔ منوانا فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، اعراض کرے اس سے جو پہلو تہی کرتا ہے عن ذکرنا، ہماری نصیحت سے۔ ہم نے نصیحت کے لیے انبیاء بھیجے، انبیاء ہماری نصیحت تھے، نصیحت حاصل نہیں کی۔ ہم نے نصیحت کے لیے کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، ان سے بھی انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ علماء بھیجے، اولیاء کرام بھیجے، ان سے بھی انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ تو ایسا شخص کہ جس کا مقصد نصیحت حاصل کرنا ہی نہیں ہے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
اس لیے کہ اس کی مقصد حیات صرف دنیاوی زندگی ہے، وہ دوسری زندگی کو جانتا بھی نہیں ہے، نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، نہ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کو ماننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب ایک آدمی کی سوچ ہی محدود ہو اور اسی دنیا تک جو ہے وہ اپنے آپ کو محدود رکھے، تو ایسے آدمی سے آپ کیا جو ہے کس طریقے سے یہ غیبی باتیں ان کو منواؤ گے؟ تو ایسے آدمی سے آپ پہلو تہی کریں، بس اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں، مانتا ہے مانے، نہیں مانے تو پھر خود ہی جو ہے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرے گا اور پھر مان لے گا، لیکن اس وقت پھر ماننے اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ ذالک مبلغ من العلم، یہ دنیا کی زندگی ان کے علم کی انتہا ہے۔ بس ان لوگوں کی پڑھنا، ان کا میٹرک، ان کا ایف اے، ان کا بی اے، ان کا ایم اے، آپ پوچھو بھائی آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ جی میں اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ عہدہ حاصل کروں، دنیا میں یہ منصب حاصل کروں، دنیا میں یہ حاصل کروں، دولت حاصل کروں، شہرت حاصل کروں۔ بس ان کی جو ہے بھاگ دوڑ، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی آرزوئیں، ان کی تمنائیں صرف اور صرف اس دنیا تک ہی محدود ہے۔ یہی ان کے علم کی انتہا ہے، اس سے آگے ان کا علم نہیں چلتا، جو اسی دنیا تک ان کا علم محدود ہے بس۔ اور سورہ روم کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ لوگ دنیا کی زندگی کو بھی جانتے ہیں، اگر اس دنیا کی زندگی کو بھی پورے طریقے سے جانتے تو بھی آخرت کے قائل ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا کی زندگی کو بھی یہ پوری طریقے سے نہیں جانتے، اس وجہ سے نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ سورہ روم کی یہ آیت ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، آیت نمبر 7 ہے۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہری پہلو کو جانتے ہیں، باقی دنیا کی زندگی کا جو حقیقی پہلو ہے اس سے یہ لوگ جاہل ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے تو یہ لوگ بالکل ہی بے خبر اور غافل ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے علم کی انتہا بس یہی دنیا ہے۔ اب آپ ان کو صرف نصیحت کریں، باقی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، زیادہ فکر نہ کریں گے۔ ان ربک هو اعلم من ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی، تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت پر ہے۔ تو اپنے رب کے اوپر بھی فیصلہ چھوڑ دے، تیرا رب گمراہ لوگوں کو بھی جانتا ہے، ہدایت یافتوں کو بھی جانتا ہے، جو لوگ گمراہی کے طالب ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو ہدایت کے طالب ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ آپ یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں، باقی آپ ان کو خیر کی بات سنائیں، نصیحت کی بات سنائیں، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر آدمی کو گھیرے ہوئے ہے، گمراہ آدمی کو بھی اللہ جانتا ہے، ہدایت یافتہ کو بھی جانتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہنشاہیت اور بادشاہت یہ تو تمام ان چیزوں کو محیط ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر ہو، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی دسترس سے باہر ہو۔ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں۔ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، باقی دنیا کے اندر اللہ نے جو یہ احکامات بھیجے ہیں، یہ احکامات اسی لیے بھیجے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی جو ہے اگر کسی کو جنت میں ڈال دیتا یا جہنم میں سب کو ڈال دیتا تو کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ مالک ہے، اور مالک کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی بھی کونے کے اندر کچن بناتا ہے، کسی بھی گھر کے کونے میں باتھ روم بناتا ہے، تو کوئی اگر اس پر اعتراض کرے کہ آپ نے اس کونے پر کچن بنایا، آپ نے اس کونے کے اوپر باتھ روم بنایا، آپ نے اس کونے پر کمرہ بنایا، ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو، تو اس قسم کے اعتراض کرنے والا گھر کے مالکوں پر وہ احمق کہلاتا ہے۔ تو اللہ تو بادشاہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف سے کام لیا اور اللہ نے عدل سے کام لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر احکامات بھیجے تاکہ جو بھی احکامات کے اوپر عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے، اور جو شخص احکامات سے روگردانی کرے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے۔ فرمایا لیجزی الذین اساءوا بما عملوا،
تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ان لوگوں کو جنہوں نے عمل کیا برا بدلہ، اور وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ان لوگوں کو جنہوں نے نیک عمل کیے اچھائی کے ساتھ۔ حسنہ سے مراد جنت ہے، اور جنت میں جتنی بھی اچھائی ہے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، نیکی کرنے کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مامورات پر عمل کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ منہیات سے رکھا جائے۔ یہ نیکیوں کے پہلو ہے۔ اگر کوئی آدمی مامورات کو پورا نہیں کرتا، یا مامورات کو تو پورا کرتا ہے لیکن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ گناہگار کہلاتا ہے۔ تو نیکی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ آدمی گناہگار نہ ہو، تب یہ کامل نیک ہوگا، کامل محسن ہوگا، مامورات کو ادا کرنے والا ہو، منہیات سے اپنے آپ کو روکنے والا ہو۔ تو یہی فرمایا یجتنبون کبائر الاسم، جو بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو بڑے گناہ کی تعریف ہی کی گئی ہے کہ بڑا گناہ وہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی سزا مقرر کی ہے، کوئی حد، جیسے چور ہو گیا، زانی ہو گیا، لوٹی ہو گیا، شراب خور ہو گیا، پاک دامن عورتوں پر، مردوں پر زنا کا الزام لگانے والے ہو گئے، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی ہے۔ یا اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہو، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یا آخرت میں اس کے اوپر جہنم کی وعید آئی ہو، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو علماء نے یہ تعریف کی ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر دنیا میں کوئی سزا مقرر اللہ نے کی ہے، یا جس پر اللہ کی طرف سے لعنتیں آئی ہیں، یا جس پر جو ہے آخرت میں عذاب آیا ہے، تو ایسے گناہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ صغیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کا حکم یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں، توبہ ضروری ہے، اور توبہ کی شرطیں ہیں کہ وہی توبہ یہ ہو کہ گناہ کو فی الفور چھوڑ دے، اللہ کے خوف سے چھوڑے، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر کے جو ہے گناہ کو چھوڑ دیں۔ باقی صغیرہ جو گناہ ہے، تو صغیرہ گناہ نیک کاموں سے ختم ہو جاتے ہیں، توبہ سے بھی معاف ہوتے ہیں اور نیک کاموں سے بھی معاف ہوتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو ہے احسنوں کا، کہ نیک لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھنے والا نیک ہے، نہیں، نماز پڑھنے والا نیک تب ہوگا جب وہ گناہ کبیرہ سے اجتناب کرے۔ والفواحش، یہ تخصیص بعد تعمیم ہے۔ فواحش فاحشہ کی جمع ہے، فاحشہ کہتے ہیں بے حیائی کو، ہر ایسی بے حیائی کا کام جس کے اندر جو ہے جو بے حیائی ہو، جیسے زنا ہو گیا، ستر عورت جو ہے جس کے اندر انسان کی کھل جائے، تو ایسے کاموں کو جو ہے فواحش کہا جاتا ہے۔ یا جو بھی ستر عورت کے کھلنے کے اسباب ہے، اور اس قسم کے افعال جو انسان کے ستر کو کھول دیں، اب ایک ابتدائی درجے کا فاحشہ ہوگا اور ایک انتہائی درجے کا۔ اب زنا جو ہے وہ انتہائی درجے کا فاحشہ ہے، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور بدنظری کرنا یہ ابتدائی درجے کا فاحشہ ہے۔ تو فاحشہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر انسان کے ستر کو جو ہے غلط استعمال کیا جائے، انسان کا ستر کھلے۔ تو انسان کے ستر کے کھلنے کی یہاں پر تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ جب انسان اپنے ستر کا لحاظ نہیں کرتا اور اپنے ستر کو کھول دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، اور ان اسباب کو اختیار کرتا ہے جو مفضی ہوتے ہیں ستر کے کھولنے کی طرف، جیسے اس قسم کے گانے سننا، فلمیں دیکھنا، کہ جو انسان کو آہستہ تدریجاً جو ہے زنا اور لواطت کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ تو جب ایک انسان فواحش سے اجتناب نہیں کرتا تو وہ اپنے کردار کو مسخ کرتا ہے، اپنے کردار کو تباہ کرتا ہے، اپنی روح کو تباہ کرتا ہے۔ اس لیے خاص کر جو ہے اس کو ذکر کیا کہ اجتناب کرے بڑے گناہوں سے اور اجتناب کرے فواحشات سے۔ الا اللمم، یہ استثناء ہے۔ لمم کہتے ہیں معمولی چیز کو، معمولی چیز، تو اس لیے بعض حضرات نے اسے صغیرہ گناہ کی کہ یہ لوگ کبائر سے تو اجتناب کرتے ہیں لیکن صغائر سے اجتناب نہیں کرتے ہیں، الا اللمم۔ اور بعض حضرات نے لمم کے معنی چونکہ چھوٹی چیز، تھوڑی سی چیز ہے،
اس لیے انہوں نے یہ معنی بھی مراد لی کہ کبیرہ گناہوں سے تو اجتناب کرنا ان کی عادت ہے، لیکن کبھی کبھار کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، انسان ہیں، خطا ہو جاتی ہے، نفس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ماحول کے اندر برے ماحول میں رہنے کی وجہ سے نفس کے ہاتھوں گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو کبھی کبھار گناہ ہو جاتا ہے ان لوگوں سے۔ یہ کبھی کبھار گناہ کا ہونا یہ نیک ہونے کے منافی نہیں ہے۔ آدمی کبھی کبھار گناہ گار ہو جائے اور اس کے بعد توبہ کرے تو یہ اس کے نیک ہونے کی صفت کو ختم نہیں کرتا۔ تو بعض حضرات نے لمم سے مراد، چونکہ لمم کے معنی تھوڑی سی چیز ہے، تو بعض حضرات نے لمم کے معنی چھوٹے گناہ کے کیے، بعضوں نے بڑے گناہ کے کیے ہیں، لیکن اکا دکا مرتبہ کبھی کبھار۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس وجہ سے اس کا ترجمہ کیا مگر آلودگی، اس کے اندر یہ دونوں مفہوم آ جاتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی آ جاتے ہیں اور بڑے گناہ جس کو کبھی کبھار کیا جائے۔ بعض رات نے لمم سے مراد جو ہے قریب جانا، چونکہ لمم کے ایک معنی آتے قریب جانے کے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ گناہ کبیرہ کے قریب جاتے ہیں اور فواحشات کے قریب جاتے ہیں۔ اگرچہ فواحشات زنا کے اندر نہیں پڑتے ہیں، لیکن جو چیز زنا کے قریب لے جاتی ہے، جیسے گانے سننا ہو گیا، گانے بجانے وغیرہ ہو گئے، اس کے اندر یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ تو بعض حضرات نے لمم کے قرب والے معنی کی وجہ سے یہ مفہوم بھی بیان کیا ہے۔ بعض حضرات نے قرب کے اندر اس کو بھی داخل کیا ہے کہ گناہ کا ان کی سوچ تو آتی ہے، ارادہ تو آتا ہے ان کے دلوں میں، لیکن اس ارادے کو عملی جامہ نہیں پہناتے، یہ بھی قرآن کے قریب جانا ہے۔ تو بہرحال یہ 3-4 معنی ہیں یہ لمم کی تفسیر کے اندر مفسرین نے بیان کیے۔ صغیرہ گناہ، کبھی کبھار کبیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہ کے قریب جانا، کبیرہ گناہ کے متعلق سوچنا۔ ان ربک واسع المغفرہ، کبیرہ گناہ کر لیا، فواحش کر لیا یا صغیرہ گناہ کر لیا تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت آپ کے گناہ سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاف کرنا وہ آپ کے گناہ سے کئی گنا بڑھ کر ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ نے دعوت دی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ هو اعلم بکم، یہ گناہگار طبقے جو گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ان کی اصلاح مزید کی جا رہی ہے کہ ایسے نہ ہو کہ اس نیکی کی وجہ سے آپ کے اندر عجب پیدا ہو جائے اور خود پسندی اور تکبر پیدا ہو جائے، اور آپ پھر جسمانی گناہ کی جگہ روحانی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ، تکبر کے اندر مبتلا ہو جاؤ، اور گناہگار لوگوں کو اور دیگر انسانوں مسلمانوں کو جو ہے اپنے آپ سے کمتر سمجھنے لگو۔ تو اس خطرناک چیز سے بھی آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے، اپنے آپ کو کبھی بھی جو ہے پاک نہ سمجھو، اپنے آپ کو کبھی بھی پاکیزہ نہ سمجھو، اور اپنے آپ کو دوسروں سے کبھی بھی بہتر نہ سمجھو۔ اس پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ نیکی کرنے کے بعد جو ہے تکبر نہ پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ خوب جانتا ہے تم کو۔ اذا انشأکم من الارض، جب اللہ نے پیدا کیا تم کو زمین سے پیدا کرنے کا ایک معنی تو یہی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا، تو چونکہ آدم ہماری اصل ہے، ہمارے باپ ہے، تو اس کو زمین سے پیدا کیا، تو گویا ہمیں زمین سے پیدا کیا۔ اور دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا ہے شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ زمین سے پیدا کیا یعنی ہماری جتنی جو غذائیں ہیں وہ غذائیں زمین سے حاصل ہوتی ہے، پھر اس سے خون بنتا ہے، پھر اس سے نطفہ بنتا ہے، پھر اس نطفے سے انسان بنتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کا مادہ تخلیق، بعید مادہ تخلیق وہ مٹی ہوا۔ تو بہرحال دونوں مفہوم اس کے صحیح ہیں، واقعے کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتا ہے، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ، یعنی جب تم غذا کی صورت میں تھے تب بھی اللہ تمہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتا ہے أَجِنَّةٌ، جب تم جنین تھے، بچے تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں،
تو وہ ایک وہ اس عالم کے اندر تھے کہ جو عالم تھا مٹی کا، اور اس شکل پہ تم لوگ تھے، پھر نطفے کی شکل میں اور پھر انسان کی شکل میں تم ماں کے پیٹ میں آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان حالتوں سے بھی خوب آگاہ ہے۔ جنین، جن، اس کے معنی پوشیدگی کے آتے ہیں۔ جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے پوشیدہ ہے، جنات کو بھی جنات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے پوشیدہ ہے۔ تو جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ جب تم جو ہے ماں کے پیٹوں کے اندر بچے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم انسانوں کی حالتوں کو خوب جانتا ہے، لہذا تمہیں تکبر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت بتاؤ کہ میں بڑا پاکیزہ ہوں اور میں جو ہے بڑا اچھا ہوں۔ حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سنتے کسی کا نام ایسا ہوتا کہ جس میں اپنے آپ کو پاک ظاہر کرنے کا مفہوم ہوتا ہے تو آپ اس کا نام تبدیل کر دیتے۔ آپ علیہ السلام نے بچی کا نام پوچھا، کیا نام ہے؟ برہ، نیک۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نام تبدیل کرو، اس کا نام زینب رکھو، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ نیک کون ہے۔ تو فرمایا فلا تزکوا انفسکم، یہاں پہ تزکو کی یہ معنی نہیں ہے کہ اپنا تزکیہ نہ کرو، اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرو، تزکیہ کرنا تو فرض ہے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہاں پہ فلا تزکو کے انفسکم کے معنی ہے کہ اپنے نفسوں کو آپ پاک مت بتلاؤ۔ هو اعلم بمن اتقا، اس لیے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے۔ اور تقوی کا تعلق انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے تمہیں اس کے اوپر اجر دینا ہے، تو اللہ کے سامنے تو تم بالکل زبردیر پیش کی طرح واضح ہو۔ تو دعوے تقوی کے کرنا اللہ کے سامنے، جو تمہاری حالت کو تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہ دعوے کرنا اللہ کے سامنے انتہائی جہالت اور انتہائی جو ہے خود سری کی بات ہے۔ ایک ایسی ذات کے سامنے جو ہماری حقیقت کو ہم سے اچھی طرح جانے، جو ہمارے جسم کے ہمیں اپنے جسم کے علم نہیں ہے، ہمیں اپنے بالوں کا علم نہیں ہے کہ ابھی کس نہج پر ہے، کہاں پر ہے، اس میں کتنی جوئیں ہیں اور ہمارے بالوں کا کتنا وزن ہے، کتنی گنتی ہے، یہ سب چیزیں جاننے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ تو جو اللہ ہمارے وجود کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، اس اللہ کے سامنے ہم پاکیزگی کے دعوے کریں، یہ انتہائی جسارت کی بات ہے۔ یہاں پہ دوسرا رکوع جو ہے وہ پورا ہوا سورہ نجم کا، اور یہاں پر اس کی 32 آیتیں جو ہے وہ تمام ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے